وہ پراگندہ حال میں کھلی کتابوں کے سامنے ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مستقل کتاب میں گڑھی ہوئی تھیں، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھا، دور کہیں خلاؤں میں۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور امی کمرے میں نمودار ہوئیں۔ آصف فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یاد ہوا آصف؟ امی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ امی کے چہرے سے آصف سے بھی زیادہ تھکاوٹ جھلک رہی تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ امی اور آصف کے سوا سب سو چکے تھے۔ اگلے دن آصف کا 8ویں کا پہلا سالانہ پرچہ تھا۔ اس کی ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی دونوں شام کو ہی اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے، مگر یہ ہمیشہ کی طرح ابھی آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا۔ آصف امی کو جغرافیہ کا سبق جو اس نے ابھی ابھی 10 بار دہرا کر رہا تھا اٹک اٹک کر سنانے لگا۔ امی اس سے سوالات پوچھتی جاتیں، وہ سوچ سوچ کر جواب دیتا جاتا، مگر اس کی یہ ہچکولے لیتی گاڑی زیادہ دور تک نہیں جا سکی۔ ایک مشکل سوال پر جھٹکا کھا کر رک گئی۔ امی سارا دن کام کر کر کے پہلے ہی خاصی تھک چکی تھیں، فوراً ہی غصے سے بھڑک اٹھیں۔ تمہیں نہیں پتا ان ممالک کو لینڈ لاکڈ ممالک کیوں کہتے ہیں؟ آصف خاموشی سے امی کا منہ تکتا رہا۔ کل تو بتایا تھا تمہیں، یہ اتنی آسان بات یاد کیوں نہیں ہوتی تم سے؟ اس کے نام میں ہی اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ لاک مطلب بند، یعنی وہ ممالک جو ہر طرف سے بند ہوتے ہیں۔ امی کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخری جملہ تو امی نے تقریباً چیختے ہوئے ادا کیا تھا۔ آصف سر کھجاتے ہوئے بولا، بھی اس کا نام ہی اتنا عجیب سا ہے، بھول گیا تھا اس کا مطلب۔ اس کی بات سن کر امی کا پارا ایک ہی جست میں سیدھا 7ویں آسمان پر جا چڑھا۔ نام عجیب سا نہیں ہے، تمہاری حرکتیں عجیب سی ہیں۔ دھیان تمہارا پڑھائی میں ہوتا نہیں ہے، کبھی پینسل سے کھیلنے لگ جاتے ہو، کبھی شارپنر اچھالنے لگتے ہو، اور کبھی نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوب کر خلاؤں کو گھورنے لگتے ہو۔ پتہ نہیں اس دنیا کی مخلوق ہو بھی یا نہیں۔ صبح سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں، گھر کے باقی کام تمہاری وجہ سے دھرے رہ گئے ہیں۔ آج گھر کی نہ صفائی ہوتی ہے نہ برتن دھلے ہیں، پاگلوں کی طرح دن بھر تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں۔ آصف پڑھ لے، آصف پڑھ لے، دھیان سے پڑھ لے، مگر نہیں، آصف کو تو فیل ہونے کا شوق ہے۔ ابھی کتاب کے سوالات یاد ہوئے نہیں ہیں، ادھر ورک بک بھی پوری باقی ہے۔ میں دھیان سے تو پڑھ رہا تھا، اتنی مشکل کتاب ہے، پورے صفحے کے جوابات ہیں، اتنی مشکل اصطلاحیں ہیں، میں کیا کروں، یاد ہی نہیں ہوتی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ابو اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ گہری نیند سے اٹھ کر آئے ہیں۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ اتنی رات کو شور شرابے سے سارا محلہ جگا رکھا ہے۔ نہیں ہو رہا یاد ایک بندے سے تو کیوں ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آصف، جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر سو، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ ابو نے کہا تو آصف ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ آنسوؤں کا ریلا آصف کے ضبط کے سارے بندھنوں کی دھچیاں اڑاتا ہوا بے اختیار اس کی آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھپا کر باقاعدہ سسکیوں اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہ خود نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں ہوتا۔ اسکول کا آخری دن تھا۔ میٹرک کے بچوں کے چہروں پر جوش بھی تھا اور اداسی بھی۔ سر عزیر کلاس میں داخل ہوئے۔ حسب عادت مسکراتے ہوئے سلام دعا کے بعد بولے، بچوں، آج آپ لوگوں کا آخری دن ہے اسکول کا۔
ہمیں ہمارے سر نے آخری دن ایک انوکھا کھیل کھلوایا تھا. وہی کھیل آج ہم لوگ کھیلیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ عام کھیلوں کی طرح اچھل کود والا کھیل نہیں ہوگا، بلکہ اب چونکہ تم لوگ کافی بڑے ہو گئے ہو، اسی لیے یہ بڑوں کا کھیل ہوگا. اور یہی نہیں کہ اس میں مزہ آئے گا، بلکہ اس سے کلاس کے ہر فرد کو فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب بچوں کو میں ایک ایک کاغذ دوں گا. 5 منٹ کا وقت ہوگا. آپ سب کو کرنا یہ ہوگا کہ ہر بچہ اس کاغذ پر اپنی ایک پریشانی لکھے. کوئی ایک ایسی پریشانی یا مسئلہ جس کا حل اسے سمجھ میں نہ آتا ہو. یہ کہہ کر سر عزیر خاموش ہو گئے. پھر کیا ہوگا سر؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کون سی پریشانی کس نے لکھی ہے؟ ارے نہیں بھائی، پہلے یہاں تک کرو، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے. سر نے باری باری سب میں پرچے بانٹ دیے. بچے ساری ہی گہری سوچوں میں گم ہو گئے. سبھی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتا ہی ہے. ایک آدھ منٹ تک تو کمرے میں صرف سانس لینے کی آوازیں آتی رہیں. پھر آہستہ آہستہ قلم کی کاغذ کے سینے کو چیرنے کی آوازیں گونجیں. چلو اب جلدی جلدی سب اپنے اپنے کاغذ فولڈ کرو اور انہیں یہاں میری میز پر رکھ دو. اب سر کے سامنے 25 کے قریب کاغذ فولڈ ہوئے رکھے تھے. سر نے سب کی تھپی لگائی، ایک دوسرے میں خوب اچھے سے گھلا ملا کر سب کو ایک ایک کاغذ تھمانے لگے. سب کو ہی بڑا تجسس تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. بھائی اب کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں موجود کاغذوں کو کھولو اور اس پر لکھے ہوئے مسئلے کا حل لکھو. سر نے معنی خیز لہجے میں کہا. مگر سر ہم کیا لکھیں؟ ہم کوئی ماہر نفسیات تو ہیں نہیں؟ ایک آواز آئی. ہاں واقعی تم لوگ ماہر نفسیات نہیں ہو، مگر سوچنے سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو، وہ عموماً الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کا خود سے کوئی اچھا حل سوچ نہیں پاتا، جبکہ کوئی دوسرا جو اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ آسانی سے اس کا حل ڈھونڈ لیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ واقعی بھن بھناہٹیں گونجیں. چلو اب 10 منٹ ہیں تم سب کے پاس اس میں جواب تحریر کرنے کے لیے. 10 منٹ گزرے تو سب سے کاغذات جمع کر لیے گئے. اب باری ہے کھیل کے آخری مرحلے کی. وہ یہ کہ ہم یہ ساری پرچیاں پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا کیا مسائل آئے ہیں اور بچوں نے کیسے کیسے اس کے جواب دیے ہیں. اس کھیل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کا نام نہیں پتا چلتا. چلو تو شروع کرتے ہیں. یہ کہہ کر سر نے پہلی پرچی اٹھائی. لکھا تھا، میری پریشانی یہ ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. اچانک ساری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھی. سر نے کلاس پر ایک نظر ڈالی، پھر جواب پڑھا. لکھا تھا، برادرم، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو شاید آپ دنیا کے خوش نصیب ترین شخص ہیں، ورنہ میری تو بہت سی پریشانیاں ہیں جنہیں مجھے ابھی حل کرنا ہے. سر نے تعریفی انداز میں سر ہلایا. پھر سر باقی پرچیاں پڑھنے لگے. کسی نے لکھا تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر کسی سے لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے. جواب تھا، لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے. کسی نے لکھا، میں جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتے ہیں. جواب دیا گیا، نظام الاوقات بنائیے اور اس پر عمل کیجیے. پھر ایک پرچی ہاتھ آئی. سر نے پڑھا، مجھ سے کچھ بھی گھنٹوں گھنٹوں تک دہرانے کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتا. اس کے جواب میں کسی شریر نے لکھا تھا، محترم پھر تو آپ غلط جگہ آ گئے. آپ کو اسکول نہیں کسی موچی یا مکینک کی دکان پر ہونا چاہیے. جواب سن کر پھر سے پوری کلاس قہقہہ بار ہنسنے لگی. کئی سارے بچوں کی نظر ہنستے ہوئے آصف کی طرف بھی اٹھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے
یہ سوال لکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جس نے بھی لکھا ہے بہت بری بات لکھی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں بہت سی خامیاں ہیں؟ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس میں صرف بچے کی رٹا لگانے والی صلاحیت کو ناپا جاتا ہے، باقی کسی بھی صلاحیت کو عموماً یہاں کوئی گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر وہ رٹا لگانے والی مشین نہیں ہے تو وہ نکما ہوا۔ نہیں، بلکہ وہ اپنی اندر کی صلاحیت کو خود پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا چیز ہے جس کا اسے شوق ہے، جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، جس کام کو کرنے سے اسے وقت کے گزرنے کا یا اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بس یہ بات پہچاننے میں ہی اس کی کامیابی کا راز چھپا ہے، ورنہ ایک ہی بھیڑ چال چلنے کی وجہ اکثر ہماری ڈاکٹر اور انجینئر کے ہاتھوں میں ڈگریاں تو ہوتی ہیں مگر وہ کام کی کوئی نہیں ہوتے۔ سر نے بات مکمل کی اور اگلی پرچی اٹھا لی، مگر سر کی باتوں نے اس کلاس کے ایک طالب علم کی سوچ میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ اسی وقت سوچ کے کسی تیز دھارے میں بہتا چلا گیا۔ اسے کوئی احساس نہیں رہا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ سلور جوبلی کے موقع پر 2021 والا بیچ اسکول میں اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے آ رہے تھے۔ 25 سالوں میں اسکول کافی بدل چکا تھا، خاص طور پر جب سے سر عزیر پرنسپل بنے تھے۔ نصاب سے ہٹ کر اب بہت سی سرگرمیاں ہونے لگی تھیں، جن میں سائنس، آرٹس، کمپیوٹر ایگزیبیشن تو تھے ہی، اس کے علاوہ ایک چیز کا اور اہتمام کیا جاتا تھا کہ 25 سال مکمل ہونے پر یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے بیچ کو مدعو کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے تجربوں سے طلباء کو مستفید کریں۔ مگر آج کی تقریب کی ایک خاص بات اور تھی، وہ یہ کہ اس میں ملک کے ادب میں نوبل انعام حاصل کرنے والی اکلوتی شخصیت اشہد عارفی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جب سارا بیچ ہال میں کرینے سے سجی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا تو تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اشہد عارفی صاحب کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ ان کے 2 ناولوں نے پے در پے 2 سالوں تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اشہد صاحب جوں ہی سٹیج پر تشریف لائے، ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ سبھی دیدے پھاڑ پھاڑ کر بے یقینی کے عالم میں اسے تکے جا رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی کلاس کا سب سے کند ذہن لڑکا آصف تھا، جس نے ایسا اعزاز حاصل کر رکھا تھا جو اس کے کلاس فیلوز تو کیا پورے ملک میں کسی کو حاصل نہیں تھا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔